بہت سی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں آج کل وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ خطرناک ہے. جو ہر روز 2 رات کو پیناڈول کھا کر خواتین سوتی ہیں یا پھر مرد بھی کر لیں تو ان کے لیے کیا نقصانات ہونے والے؟ پرماننٹ کسی چیز کو بار بار کھانا از ناٹ گڈ. ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ غریب اور متوسط طبقے کے لیے جو علاج کرتی ہیں اس میں آپ نے کوئی ریلیف بھی رکھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو کوئی کمی کرتی ہیں کہ اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کر لیں یہ پکڑ لیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، میرے گھر کا میرے شوہر کا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو رہا، یا پھر جو ہمارے سرکمسٹانسز وہ بڑے ٹف ہیں تو کائنڈلی ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، یا پھر وہ آپ کا ایک پروفیشنل طریقے کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، جو آپ کی فیسز ہیں وہ فکس ہیں؟ جو بہت بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا، جن کا ریسیپشن پہ ہی وہ ساری پیمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تو آپ ڈاکٹرز بے بس ہوتے ہیں. وہ تو ایک فکس ریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، ڈاکٹر کا شیئر ہوتا ہے، وہ سارا اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. 5-5 لاکھ کے 6-6 لاکھ کے بل بنتے ہیں اور لوگ پے کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پے کرنا ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوتی. کیونکہ میں ایک چھوٹے لیول پہ چلا رہی ہوں اور میں مینیپولیٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں خود اس کو دیکھ لی ہوں، تو یہ تو میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. کئی دفعہ تو ہم دوائیاں کیا، ہم زکوٰۃ کے پیسے بھی ساتھ دے کے بھیجتے ہیں. 3 مہینے فری ہم اپنے ہاسپٹل میں پیشنٹس. ایک پیشنٹ تھی، وہ 7-8 سال شادی کو ہو گئے تھے، اور ساس کہہ رہی تھی کہ اب میں نے اس کو نکال کے اور اپنے بیٹے کی نئی شادی کرنی. ٹھیک ہے، وہ میرے پاس آئی تو وہ کام کرتی تھیں گھروں میں. اس کا میں نے علاج کیا. لیپروسکوپی بھی وہ شاید پے نہیں کر سکتی تھی، تھوڑا بہت انہوں نے دوائیوں کا دیا اور بے ہوشی کے ڈاکٹر کا دے دیا. میں نے کہا باقی میں تمہیں سارا فری کر دوں. وہ ٹرپلیٹس کے ساتھ پریگننٹ ہو گئی. 3 بچے پیٹ. 8 سالوں بعد وہ پریگننٹ ہوگی؟ جی، کیا بات ہے. 3 بچے اس کے پیٹ میں. اور آپ نے فری آف کاسٹ اس کا علاج کیا؟ فری آف کاسٹ علاج کیا. بلکہ 3 جب پریگننسی میں وہ ٹرپلیٹس کے ساتھ پریگننٹ تھی تو اس کو ایک اسپیشل پریگننسی تھی نا، کمپلیکیٹڈ پریگننسی تھی، ہائی رسک پریگننسی تھی. آخری 3 مہینے ہاسپٹل میں نے اس کو ایک کمرہ دے دیا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، اس میں تمہیں میڈیسنز اور صرف میڈیسنز کا تم نے پے کرنا ہے، باقی تمہاری ایوری تھنگ از فری. اور ماشاءاللہ اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں پھر ڈیلیور ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اس کی زندگی کو ایک دفعہ سیو کر لیا کہ ایک وقت تھا کہ اس کی ساس بچے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو گھر سے نکال رہی تھی، اور آپ نے تو میرے خیال میں اس کے لیے بہت اچھا کام کیا، اور صدقہ جاریہ آپ کا. اور یہ باتیں جو ہم خیرات کرتے ہیں، ہم دن رات یہ کام کرتے ہیں، دن رات. بالکل، میں پوچھنا اسی لیے چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ نیچے، ہم تو کامنٹس اگر پڑھتے رہیں تو پھر اور تو کوئی کام نہیں کر سکتے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان ہاسپٹل سے ایک دفعہ ان کے ریسیپشن پہ جا کے دیکھو، جو یہ یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں نا، بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ان کے جا کے ریٹس چیک کرو، ان کی میڈیسن کے ریٹس چیک کرو، ان کی فیسز چیک کرو، تو دیکھیے گا کہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ انسانیت کے ساتھ کتنے لوائل ہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی کچھ بیکریز ہوتی ہیں، وہ غریب لوگوں کے لیے کھلا انہوں نے کھانا لگایا ہوتا ہے، بالکل صبح دوپہر شام، اور وہ ساتھ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہمارے ادھر شہر میں بہت بڑی ایک بیکری ہے، اس کی کئی برانچز ہیں، اور انہوں نے کھانا لگایا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سے کھانا کھا لیں آپ. بالکل، ٹھیک ہے. تو جہاں وہ بیکری پہ چیزیں بیچ رہے ہیں وہ تو ان کا پروفیشن ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ وہی جیسے ایک نیو یارک میں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب جو آ کے ہمیں کہہ دے کہ میں پے نہیں کر سکتا، ہم اس کو ان کے ساتھ ہی سرو کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ فری کا ہے یا دوسرا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی پورا پروٹوکول، ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپریشن اتنے ہی خیال کے ساتھ فری کا بھی آپریشن کیا جاتا ہے. اس میں نہیں 2 نمبری نہیں کی جاتی کہ یہ فری کا ہے. تو صرف اتنا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو پے کر رہا ہے اس کو ہم پہلے دیکھیں گے، جو فری دکھانا چاہتا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں. اگر اسی ڈیورنگ ان کو زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، نہیں کوئی ایکیوٹ ایمرجنسی تھوڑی ہم ڈیل کرتے ہیں اس طرح. میں ڈیلیوریز وغیرہ اور اس قسم کی کوئی اگر ایکیوٹ ایمرجنسی ہے، جیسے ایک ٹاپک کی پھٹ گئی ہے، اس وقت تو پھر ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا پے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اس وقت تو انسانی جان کو
سیو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا. اچھا نیکسٹ ایک لکھتی ہیں لیہ بھٹو, وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر دیز پلز آر ڈینجرس, ہاؤ کین یو سے اٹ. یہ کوئی ڈاکٹر ہے یا فارماسسٹ ہے یا کون ہے؟ سنی سنائی بات ہے. اس کی ایج کیا ہے پہلے یہ تو اسپیسیفائی کریں نا. یہ پل صرف بری طرح جس کو ہارٹ فیلئر ہو یا لیور فیل ہوا ہو, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ڈینجرس ہے, باقی تو یہ بالکل سیف ہے. اور ینگ بچیوں کے لیے, نارمل ینگ ہیلدی ویمن کے لیے یہ بالکل سیف ہے. اچھا یہاں پر ایک رابعہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو, جو سال میں ایک بار گڈ, مگر میری نند کے بیٹی نے 25 سال کی عمر کے بعد اس نے عید کا کبھی برتھ ڈے کبھی کوئی فیملی فنکشن آتا ہے تو وہ یوز کرنے لگ گئی, اور 6 منتھ کے بعد اسے یوٹرس میں سے کچھ واٹر بال ٹائپ بنا اور وہ آپریشن کروانا پڑا, اور پین ایک دن سے ہی ہوئی جیسے اپینڈکس کی ہوتی ہے. بیٹے یہ پلز جو ہیں یہ تو واٹر بال کو پریونٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 2-3 قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, ایک پروجسٹرون ہے, ایک ایسٹروجن ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک پروجسٹرون جو ہے وہ یوٹرس کی لائننگ کو تھن کر رہا ہوتا ہے, ایسٹروجن جو ہے وہ اس کو تھک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر کو ہی پتا ہے کہ اس نے کس بیلنس سے یہ دینی ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں آپ کی جو سسٹر ہیں یا جو بھی ہیں وہ کون سی پل یوز کر رہی تھیں, لیکن ہیلدی ویمن میں, ہیلدی عورتوں میں, ینگ ہیلدی عورتوں میں یہ دونوں پلز ہی سیف ہیں. اور یہ دونوں پلز جو ہیں یہ جو آپ نے واٹر بال بتایا اس کو پریونٹ کرتی ہیں, اس کی کمی کرتی ہیں, اس کو ہونے نہیں دیتی. آپ نے پوری بات تو نہیں سنی. اور وہ یہ بھی کہہ رہی کہ وہ تو اس کے اوپر مطلب کہ وہ بالکل لگاتار وہ کھاتی گئی, وہ کنٹینیوسلی جو ہے یوز ہی کرتی رہی. وہ تو جب پھر ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں نا. بالکل. آپ اگر خود ڈاکٹر بن جائیں گے یا گوگل سرچ کر کے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں دوائی, یا آپ گوگل سرچ کر لیتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی انہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی میسج دے دیجیے گا کہ بہت سی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں آج کل وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی والدہ کا, اپنے والد کا, ان کو تمام چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ, اور پھر وہ اس کا علاج وہ کہتا ہے یہ میڈیسن لے کے آؤ, یہ کرو. ان کے لیے کیا خطرے کی گھنٹی بجنے والی, کیا ان کے لیے نقصانات ہونے والے, کیا کہیں گی آپ؟ ہیومن کلینکل ججمنٹ کے آگے سب کچھ ختم. جو ایک ڈاکٹر, ایک ہیومن, اس کو ایگزامن کرنے کے بعد جو اخذ کر سکتا ہے, وہ تو ایک مشین ہے نا, اس میں جو آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ اس میں سے ایویلویشن کر کے بتا رہی ہے. یہ پریکٹس بہت ڈینجرس ہے, اور یہ دیٹ کین لیڈ ٹو ایمرجنسیز, فیٹل ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ایک مشین ہے, آپ کیسے مشین سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ اور یہ زکام ہوا ہے آپ ضرور پوچھ لیں, ٹھیک ہے. سر درد بھی نہیں پوچھنی, ہو سکتا ہے وہ کوئی سیریس بات ہی ہو. آپ کو ہلکا سا بخار ہے یا آپ ویک فیل کر رہے ہیں, کوئی اس قسم کی بے ضرر سی باتیں ضرور پوچھ لیں اس سے, لیکن اپنے ماں باپ کا علاج اس سے نہ کریں. سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ پیناڈول لے سکتے ہیں کہ جی مجھے ہلکا سا, میں نے کام زیادہ کیا ہے, یا مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے, یا ہلکا سا زکام ہے, پیناڈول صرف آپ لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن نہیں کریں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہر روز 2 رات کو پیناڈول کھا کر خواتین سوتی ہیں یا پھر مرد بھی کر لیں, تو ان کے لیے کیا نقصانات ہونے والے؟ پرماننٹ کسی چیز کو بار بار کھانا از ناٹ گڈ. باڈی نے آفٹر آل وہ دوائی ہے نا, بے ضرر ہے, باقی میڈیکیشن سے وہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے نہیں ہیں, لیکن پیناڈول اور یہ جو ایسپرین یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ معدے کی لائننگ کو انجر کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں اگر مستقل کھائی جائیں. ٹھیک ہے. اکا دکا دفعہ مہینے میں یا 5-6 دفعہ مہینے میں کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو اس لیے سیلف میڈیکیشن اور مستقل اس کو کھانا از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. اچھا ایک نے کہا ہے کہ پیلز کا نیم تو آپ نے بتایا نہیں, اتنا کچھ آپ نے پیلز پہ بتا دی ہے, پیلز ہیں کون سی, کہاں سے ملتی, کیسے ملتی؟ پیلز کے تو مارکیٹنگ ٹریڈ نیمز تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو سیف ہارمون ہے وہ پروجسٹرون ہے, وہ کئی شیپس میں آتا ہے. وہ پروجسٹوجینز بھی ہوتے ہیں جو آرٹیفیشلی پروڈیوسڈ ہوتے ہیں, کچھ نیچرل پروجسٹرونز ہوتے ہیں, اور ایسٹروجنز ہوتے ہیں جو نیچرل بھی ہوتے ہیں اور سنتھیٹک بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو عام لوگوں کو بتانے کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو ڈاکٹر ہی آپ کو بتائیں گے.